آپ کیسے پہلے یہ دیکھتے ہیں سر کہ کیا اس ملک میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اب کیوں نہ ایک اور جمہوری نظام جو دنیا میں کامیاب ہے، صدارتی نظام، اس کو لایا جائے، اس پہ کام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے آج اب 2025 کے اندر ہیں، تو پاکستان کے اندر 3 کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اب تک بن چکے ہیں۔ ایک پاکستان کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن وہ 2 سال 6 ماہ چلا۔ اس کے بعد 1962 کا آیا جس کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئی اور وہ تقریباً 6 سال 7 ماہ جو ہے وہ چلا۔ اس کے بعد تیسرا کانسٹیٹیوشن جو ہے جو پاکستان کے اندر آیا ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اور اس کے اندر ایک فیڈرل لیول کا ایک سارا سبجیکٹ دیا گیا ہے جس کے اندر آرٹیکل 1 ہے، آرٹیکل 2A ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 41 سے لے کے جو ہے آرٹیکل 64، اور اس کے بعد آرٹیکل 91 سے لے کے آرٹیکل 95، اور اس کے بعد اسی طرح جو پروونسز ہیں اس کا آرٹیکل 102 سے لے کے آرٹیکل 136 ہے، اور سرٹن آپ کی جو آپ کی CCI ہے یا آپ کی NEC یہ سارا کچھ ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا فارم آف گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اب 2 سوال بڑے اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ کیا پاکستان کا جو موجودہ نظام حکومت ہے وہ پاکستان کی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا پاکستان کی اسمبلیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہونی چاہیے، یا پاکستان کا جو ایک فیڈرل سٹرکچر ہے اس کے اندر جو پروونسز کا رول ہے جس کو جو ہے ایک آپ نے کوارڈینیشن لیول کے اوپر 1973 کے اندر کیا، اور آپ کی 3 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہیں جس کے اندر فیڈرل، پروونس اور اس کے بعد کانکرنسی، اور اس کو آپ نے 18th امینڈمنٹ جو 2010 کے اندر آئی تقریباً 100 آرٹیکلز ہیں اس کو آپ نے امینڈمنٹ کیا۔ تو کیا اس سچویشنز کے اندر پاکستان کا موجودہ جو نظام حکومت ہے وہ ہے کھڑا کہاں ہوا، اس کی رینکنگ کیا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ تو پھر ہم اس پہ اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں کہ اب اس کا جو ہے اس کو چینج کرنے کا یا اس کو کیا کرنا چاہیے، چونکہ ڈاکٹر صاحب دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے جس طرح آپ نے کہا کوئی نہ کوئی فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں پریزیڈنشل آپ کو نظر آئے گا، کہیں پارلیمنٹری آئے گا، اور ریسنٹ ٹائمز کے اندر دنیا کے 17 ممالک ایسے ہیں، بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اسے چینج کر کے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف آئے ہیں۔ اس کے اندر ریسنٹلی ٹرکی آیا، رشیا آیا، فرانس آیا، ساؤتھ کوریا اس کے اندر آیا، سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک اس کے اندر آئے، کچھ افریقہ کے ممالک اس کے اندر آئے، انڈونیشیا اس کے اندر آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالات کے مطابق، سچویشنز کے مطابق کسی بھی مملکت کے لیے کسی بھی نظام کو جو ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اب اس کو کنورٹ کرنے کے اندر آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ایک میس موومنٹ کے اندر جاتے ہیں، اور جس طرح ٹرکی کے اندر آیا کہ آپ نے پھر ایک ریفرینڈم کی طرف گئے اور وہاں پہ لوگوں نے 84% لوگوں نے کہا کہ ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے، اور وہ پارلیمنٹری فارم سے چلے گئے اور اس کے بعد آئے۔ اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے نظام کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے اگر سرٹن آپ کے یہ سارے پیرامیٹرز ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اگر اس نظام کی رینکنگ دیکھی جائے تو ہم اس وقت دنیا میں 164 میں سے 124 نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس جو اسی نظام کے اندر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم دنیا میں 142 میں سے 130 پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم دنیا میں 108 نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لٹریسی کے اندر دنیا میں ہم تقریباً 160 نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہیومن انڈیکس کے اندر ہم دنیا میں 161 نمبر پہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کانٹریکٹ یا سوشل کمپلائنس جو ہے اس کے اندر ہم دنیا میں 156 نمبرز پہ ہیں، اور پھر اداروں کی یہ ٹرانسپیرنسی آپ کی ایفیکٹیونیس جو ہے وہ دنیا میں ہم 140 نمبر پہ ہیں۔ اب اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے، چاہے اس کے اندر پارلیمنٹ شامل ہے یا انسٹیٹیوشنز اس کے اندر شامل ہے یا آپ کے ریگولیٹر شامل ہے، وہ ڈس فنکشنل، ان ایفیکٹو ہو چکا ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو اس سچویشنز کے اندر، اس ٹائم کے اندر جس وقت آپ کی AI یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا جس طرح آپ کا ریجنل پالیٹکس کے اندر آپ چلے گئے ہیں اور آپ ایک نئے ڈائنامکس کے اندر جائیں، تو اس نظام اور اس سچویشنز اور اس مائنڈ فریم کے ساتھ آپ آگے نہیں جا سکتے، اس کو بدلنا چاہیے۔